اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاعطوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما۔ پچھلے سبق کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان رشتوں کو بیان کیا ہے جو جن رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ یہی بات ابھی آگے چل رہی ہے، یہاں سے 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، لیکن بات وہی پیچھے والی چل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء، فرمایا ایسی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کا پیغام نہ بھیجو، یعنی ان کے ساتھ بھی نکاح نہ کرو جن عورتوں کا پہلے نکاح ہو چکا ہے، یعنی شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ لیکن یہ حکم عارضی ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تک عورت جو ہے وہ خاوند کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو فلہٰذا اس کا گھر خراب کرنے کے لیے اس کو نکاح کا پیغام نہ بھیجو، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ہاں اس صورت میں حلال ہو سکتا ہے، یا اسے طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے، تب تو اسے نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، لیکن کسی کا گھر خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کرنا، نکاح کا پیغام بھیجنا، یہ حرام ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شادی شدہ عورت کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہارے لونڈیاں ہیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں تو ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ کتب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سودے کے اوپر سودا کرنا، کسی کی کوئی بات چل رہی ہے کھانے پینے کی یا چیز لینے کی، کوئی چیز چل رہی ہے، سودے کے اوپر سودا کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، اور پیغام نکاح کے بعد کسی اور بندے کا نکاح کا پیغام بھیجنا یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آج کے دور میں جس طرح ہماری منگنیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اگر کسی کی منگنی ہو چکی ہے تو اب اس منگنی والے گھر کے اندر نکاح کا پیغام بھیجنا، منگنی کا پیغام بھیجنا یا کوئی ایسی ویسی حرکت کرنا، یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ منگنی وغیرہ توڑوانے کے لیے جو ہے وہ اپنا پیغام بھیج دینا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی بندے کی بات چل رہی ہے، گاہک وغیرہ کسی کے پاس آیا ہوا ہے، تو اس گاہک کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ریٹ لگا دینا، اس کا گاہک توڑنے کے لیے یہ کرنا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خبردار یہ دو کام نہیں کرنے، سودے کے اوپر سودا نہیں کرنا اور منگنی کے اوپر منگنی بھی نہیں کرنی ہے۔ ہم تو خیر سے اللہ کے فضل سے پورا حساب لگاتے ہیں، کسی کا گاہک آ چکا ہو تو ہم پورا ٹیل کا زور لگاتے ہیں، اللہ کرے یہ اسے چھوٹ جائے اور ہمارے پاس آ جائے، اشارے وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا کچھ کرنا حرام ہے۔ اور دوسرا، آج کل منگنیوں کا تو ویسے رواج ہے، 10 جگہ پہ منگنی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر کیا یہی پتہ چلتا ہے جی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ منگنی ایسے تھوڑی ٹوٹتی ہے، اگلا کوئی لال نظر آ رہا تو تب جا کے یہ منگنیاں ٹوٹتی ہیں، ایسے منگنی نہیں ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو شوہر والی جو عورتیں ہیں وہ تم پر حرام ہے، ہاں الا ما ملکت ایمانکم، کافروں کی جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، لونڈیاں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے حلال ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کی جنگ ہوگی کافروں کے ملک کے اندر، وہاں سے عورتیں جو ہے وہ قید ہو کے آ گئی ہیں، اب قاضی وقت نے وہ عورتیں تقسیم کر دی ہیں، تو اب جس کے حصے کے اندر آ چکی ہے وہ عورت، وہ اس کے لیے حلال ہے۔ تو کتب اللہ علیکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمام حکم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خود لکھ کے دیا ہے، یعنی جتنے رشتے حرام تھے یہ سارے بیان کر دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اب دیکھیں فرمایا اس کے بعد، یعنی وہ پیچھے رشتے جو کل رشتے بیان ہوئے تھے وہ، اور 8واں یہ رشتہ ملا کے فرمایا یہ تم پر حرام ہے۔ اس کے بعد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، باقی دنیا جہان کے اندر جتنی عورتیں بچ گئی ہیں وہ سب کی سب تمہارے لیے حلال ہے، جس کے ساتھ چاہو تم نکاح کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم ہے تو مسلمان کر کے اس سے نکاح تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ باقی سب عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، جن عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین،
یہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی گئی ہے، فرمایا کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے جو ہے وہ نکاح کرنے کے لیے جو ہے وہ عورت تلاش کرو، اس کو حق مہر دے دو، اس کے ساتھ تم نکاح کر لو، غیر مصافحین، نکاح ہی کرنا بدماشی کرنے کے لیے نہیں۔ اصل غیر مصافحین کا مطلب ہوتا ہے پانی گرانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، مطلب کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پیسہ دے کر جو ہے اس کو لے آؤ اور رات گزارنے کے بعد اس کو چھوڑ دو اور اس کے بعد جو ہے تم کہو جی ہم نے تو کیونکہ اس کے بدلے میں پیسے دے دیے ہیں۔ فرمایا نہ، اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو محسنین، تو کیا کرو کہ کسی پاک باز عورت کو لے آؤ، اس کے ساتھ نکاح کر کے پیسہ جو حق مہر جو اس کو دے دو اور ساری زندگی پھر اس کے ساتھ گزارو، یعنی حق مہر کا پیسہ دے کر ساری زندگی اس کے ساتھ تم گزار سکتے ہو نکاح کر کے، نہ کہ پیسہ دے کر جو ہے کسی کو اپنی بدماشی کے لیے نہ لے آؤ، ٹھیک ہے۔ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس پیسہ ہے، فرمایا کہ وہ عورتوں کے ساتھ نکاح کر لے اور جو حق مہر مقرر ہو جائے وہ حق مہر جو ہے اسے ادا کر دے۔ یہ سارے مسئلے حق مہر کے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے حق مہر مقرر ہونے کے بعد اگر عورت تم میں سے تمہیں معاف کر دیتی ہے یا تمہاری آپس میں سیٹنگ ہو جاتی ہے، اگر اس میں سے کوئی کمی بیشی تم آپس میں دونوں راضی ہو کے کر لیتے ہو تو فرمایا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا اقل من 10 دراہم، فرمایا 10 درہم سے کم جو ہے وہ حق مہر نہیں ہو سکتا، 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، وہ 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 1 کروڑ بھی لکھوا لے، 10 کروڑ لکھوا لے، 20 کروڑ لکھوا لے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کم سے کم کی حد ہے کہ 10 حق مہر جو ہے کتنا ہونا چاہیے کہ کم سے کم 10 درہم۔ آج کے دور کے اندر کیونکہ درہم دینار جو ہے ہمارے پاس نہیں چلتے، تو 2 تولہ اور 7 ماشا چاندی، کتنا؟ 2 تولہ اور 7 ماشا، یہ چاندی کا جو موجودہ ریٹ ہوگا اس ریٹ کو نکالنے کے بعد جو ہے وہ جب شادی ہوگی اس ریٹ کا، اس دن کا جو ریٹ ہوگا اس ریٹ کے مطابق 2 تولے اور 7 ماشے کے جتنا پیسہ بنے گا یہ کم سے کم حق مہر جو ہے دینا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اکثر آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی 5000 لکھ دو، 2000 لکھ دو، 4000 لکھ دو، تو فلہذا یہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ ضرور یہ جو ہے وہ زیادتی ہے۔ ہاں آپ کیا کریں، آج کیونکہ نیٹ کا دور ہے، گوگل پر یا کسی چیز پر جو ہے آپ ریسرچ کریں تو آپ کو فوراً تازہ ریٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ 2 تولے 7 ماشے کا جو ریٹ نکلے گا اسی ریٹ کا جو ہے کم سے کم حق مہر بن جائے گا، اس سے زیادہ آپ جتنا مرضی دینا چاہتے ہیں وہ دے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو پھر کیا کرو، حق مہر ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ عورت کے ساتھ تم جو ہے وہ اس کے ساتھ زندگی گزار لو، نہ کہ عیاشی کرنے کے لیے اور بدماشی کرنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے یہاں سے، یہ شیعہ حضرات یہاں سے متا نکال لیتے ہیں، کہتے جی متا کیا ہے، پیسے دو اور عورت لے آؤ تو اس کے ساتھ ٹائم مقرر کر لو کہ میں نے تمہیں 4 دن رکھنا ہے، ہفتہ رکھنا ہے، 2 ہفتہ رکھنا ہے، پیسے دے کر واپس کر دو، اس کو بھیج دو، فلہذا یہ جائز ہے۔ تو نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تبتغوا باموالکم محسنین، فرمایا کہ پاک باز عورتیں ڈھونڈ کے ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو حق مہر دینا ہے، متے کے پیسے نہیں دینے ہیں، بات سمجھے گی؟ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات محصنات المؤمنات، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا کہ جو تم میں سے مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، پیسے نہیں ہے، نکاح کرنے کے پیسے، سمجھ آ رہی گل نہیں ہے، ظاہر نکاح ہم نے کون سا آسان کر رکھا ہے، نکاح آسان ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے جی۔ 20,000 شرطیں اس کی ہیں منڈے والوں کی اور 30,000 شرطیں کڑی والوں کی ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، شادی شدہ مرد ہے یا شادی شدہ عورتیں ہیں، شادی شدہ کی، کنوارے تو پھر بھی کنوارے ہیں نا، شادی شدہ عورتوں کی جتنی شرطیں آپ ان کی سن کے دیکھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے، حالانکہ طلاق یافتہ ہے۔ اسی طریقے سے مرد ہے، شادی شدہ ہے، طلاق یافتہ ہے، یا بے مطلب ہے کہ ایک ان کی بیوی فوت ہو چکی ہے لیکن ان کی بھی ڈیمانڈ ہے۔ حرام کتنا آسان ہو چکا ہے، یہ لاہور کے اندر ہمارے اس شہر میں لاہور میں آلو کا ریٹ ہے 60 روپے اور عورت کا ریٹ ہے 50 روپے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حرام کتنا ہمارے پہنچ میں آ چکا ہے اور حلال ہم نے کتنا اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، اس میں کس کا قصور ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ 30,000 تو ہم نے رسمیں بنا دی ہے
کہ جی شادی کرنے سے پہلے یوں کریں گے، پہلے منگنی ہوتی ہے، پھر فلانی شے ہوتی ہے، پھر فلانی شے، پھر فلانی شے، پھر فلانی شے، پھر آگے سے شرطیں ہیں جی، اور کہتے جی ہم نے بی اے کیا ہوا تو ہماری یہ شرطیں ہیں، ہم نے ایم اے کیا تو ہماری یہ شرطیں ہیں، پہلے ہمیں حق مار کے اندر 2 لاکھ چاہیے، پھر سونا چاہیے، پھر پلاٹ چاہیے، پھر فلانی چیز چاہیے، پھر فلانی چیز چاہیے. اب سادہ بندہ کہاں سے لے کے آئے؟ اور ادھر والا اگر ڈاکٹر بن گیا اللہ کے فضل سے تو اس کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ جو جہیز کے اندر ہے وہ کار بھی لے کے آئے، فریج بھی لے کے آئے، ایل سی ڈی بھی لے کے آئے، فلانی چیز بھی لے کے آئے، فلانی چیز بھی لے کے آئے. کہاں سے آئے گا؟ جو حلال تھا وہ ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے، اور جو حرام ہے وہ سڑکوں پہ اوپر مل رہا ہے. یہ میں لاہور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ مفتی صاحب کے پاس نا یونیورسٹی کا ایک بچہ آ گیا، کہنے لگا مفتی صاحب آپ حیران ہو جائیں گے، جمبو کی بوتل لینا ہمارے لیے مشکل ہے، لڑکی لینا آسان ہے. حرام کہاں تک جا پہنچا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے، اس پر محنت کی گئی ہے. ہم نے حلال کو مشکل سے مشکل بنا دیا ہے، اور انہوں نے حرام کو آسان سے آسان بناتے بناتے آج یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آج غریب بندہ جو ہے وہ شادی کر نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، امیر بندہ نہیں کر سکتا، غریب بندہ کہاں سے کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو حلال، لیکن نکاح کیا تھا؟ سب سے خوبصورت ترین جوڑی ہے جی وہ کس کی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. ٹھیک ہے جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نکاح ہوا ہے اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ، ہوا کیا ہے؟ دولہا پاک خود تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، جا کے وہاں پہ نکاح ہوا ہے. نکاح کرنے کے بعد اما عائشہ صدیقہ کے جو ولیمے کے اندر جو چیز پیش کی گئی آپ حیران ہو جائیں گے. صرف اور صرف ایک دودھ کا پیالہ ہے، دلہن نے بھی پیا ہے، دولہے نے بھی پیا ہے، ساس نے بھی پیا ہے، سوہرے نے بھی پیا. اللہ اللہ خیر صلاح شادی ہوگی. کتنا خرچہ آیا ہے؟ اور اما عائشہ صدیقہ کا یہ فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتے بدترین ولیمہ کون سا؟ بدترین ولیمہ کون سا ہے؟ جس کے اندر امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو دھکے دیے جائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ہم نے شادی حال بنا رکھے ہیں اس کی بار ہوتا کیا ہے؟ یہ جو ہم ٹینٹ لگا کے اور باہر سے یہ سارا کچھ کرا کے ہم کرتے ہیں، اب یہ بتایا نا اس کے اندر کوئی سوال ہی پیدا تو یہ غریب آ جائے، اس کو دھکے میں دے کے ہم باہر نہ نکالے تو بات ختم ہوگی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین ولیمہ وہی ہے کہ جس کے اندر امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو دھکے دیے جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، فرمایا جو تم میں سے مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کیا کرے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، فرمایا اگر لونڈیاں مومنہ ہیں، کسی مسلمان کی جنگ ہوئی تھی، لونڈیاں جو ہے وہ آ گئیں کسی مسلمان کی ملک کے اندر آ چکی ہیں، اب انہوں نے یہاں پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن ہے لونڈی، تو فرمایا تم اس طرح کرو، اگر آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو لونڈی کے ساتھ کر لو. کیوں؟ کیونکہ اس کے حقوق آدھے ہیں، اس کے حقوق پورے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر جو تم نے آزاد عورت کو دینا ہے اس کا آدھا تم نے لونڈی کو دینا ہے، اس کا آدھا لونڈی کو دینا ہے. یعنی جتنا خرچہ آزاد عورت لے رہی ہے اس سے آدھا خرچہ جو ہے وہ تم لونڈی کو دے لو، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، اللہ اللہ خیر صلاح تمہارا کام چل جائے گا. اسی طریقے سے سزا ہے، یہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ اعلم بایمانکم. عرب کے اندر کہتے تھے جی ہمیں شرم آتی ہے ہم لونڈے کے ساتھ کیسے نکاح کریں. ٹھیک ہے جی، برادری کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا، ہم جٹ ہیں، ہم بٹ ہیں، ہم کھوکھر ہیں، ہم ارائی ہیں، ہم فلانے ہیں، ہمارے ہاں چل رہا ہے. تو یہ عرب کے اندر بھی یہی بات تھی کہ ہم دوسری برادری کے اندر ہم کیسے نکاح کریں. ٹھیک ہے، ہم فلانی برادری کے اندر کیسے نکاح کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اور تم آپس میں برادریاں لے کے بیٹھے ہو. برادری تو رب نے بنائی تھی صرف اور صرف پہچان کے لیے. کیوں جی؟ وقبائل لتعارفوا. ٹھیک ہے جی، ان اکرمکم عند اللہ، اس طریقے سے ہے نا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فرمایا کہ ہم نے جو قبیلے بنائے، جو خاندان، جو برادری بنائی تھی وہ تو ہم نے تعارف کے لیے بنائی تھی، ایک دوسرے کی پہچان ہونی چاہیے. رہا مسئلہ شادی کا، فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اور رب تمہارے ایمان کو بہتر جانتا ہے. جس طرح تم صاحب ایمان ہو اس طرح وہ لونڈیاں بھی صاحب ایمان ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے عورت کا مال دیکھ کر شادی کی، اس کا حسن دیکھ کر شادی کی، یا اس کے پیسے کو یا اس کی طاقت اور خاندان کو دیکھ کر شادی کی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندہ جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، فرمایا ذلیل ہوتا ہے. فرمایا ہاں جس بندے نے عورت کا دین دیکھ کر شادی کی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے نا آپ کے ایک شاگرد جو ہے وہ غائب تھے، آئے نہیں. ایک دن نہیں آئے، 2 دن نہیں آئے.
ہارون رشید نے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا, آپ نے فرمایا نہیں دیتا میں. 2 دن طالب علم نہیں آیا تو آپ نے اس کو فرمایا ہاں بھائی کیوں نہیں آیا؟ تو اس نے کہا جی وہ گھر والی فوت ہوگی, گھر کام کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہمارا رشتہ کرے گا؟ کہا جی کروں گا. کہا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیا. اتنی بات ہوئی, دولہے صاحب اپنے گھر, رات اندھیری آ گئی تو حضرت ابو سعید خدری, حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کو فرمایا اندھیری آ چکی ہے, تیرا گھر والا اکیلا ہوگا, چل میں تجھے چھوڑ کے آتا ہوں. گئے, جا کے کنڈا کھڑکایا, انہوں نے اندر سے پوچھا کہا جی کون؟ کہا سعید. اب یہ تو سوچ بھی نہیں تھے کہ سعید بن مسیب بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, دروازہ کھولا تو آگے سعید صاحب کھڑے ہوئے ہیں, استاد صاحب. حیران ہو گئے, حضور آپ یہاں پہ کیسے؟ فرمایا میاں تو اکیلا ہے, رات اندھیری بھی ہے, اوپر سے جو ہے وہ آندھی آ گئی ہے, تو میں نے کہا تو اکیلا جو ہے گھر کو کیسے سنبھالے گا, میں تیری بیوی کو ساتھ لایا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا حیران ہوں گے آپ, بیوی کو اندر بھیجا اور خود چلے گئے, یعنی اپنی بچی کو اندر چھوڑا, اندر چلے گئے. گھر کی صفائی ستھرائی کی, گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں, وہ کہنے لگا جی آپ کا جو ہے وہ جو گھر اپنا والد ہے وہ بہت بڑا عالم ہے اور میں تو غریب اور ماڑا بندہ ہوں. انہوں نے کہا میرے والد نے تیری حیثیت دے کے جو ہے وہ تیرے ساتھ نکاح نہیں کیا, تیرے علم کو دے کے تیرے ساتھ نکاح کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں 7-8 دن کے بعد جب یہ استاد صاحب کے ملنے گئے نا, سعید صاحب یعنی اپنے سورے کے پاس جب گئے تو حضرت سعید کہنے لگے ہاں میاں اب بیوی ٹھیک ہے تیری کہ نہیں؟ کہا حضور کمال ہے, جس طرح آپ عالم ہے آپ کی بیٹی آپ سے زیادہ بڑی عالم لگتی ہے, مجھے بڑی عالمہ لگتی ہے. کہا جب میں قرآن سنتا ہوں تو حیران کر دیتی ہے, حدیث پڑھتی ہے تو حیران کر دیتی ہے, فقہ کھولتا ہوں تو حیران کر دیتی ہے. ہمیں تو پیسہ چاہیے, کار کوٹھی ہونی چاہیے, ہماری ڈیمانڈیں ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ عالم بایمانکم, فرمایا تم اپنے ایمان, رب تمہارے ایمان کو جانتا ہے, بعضکم من بعض, تم ایک جیسے ہی ہو. ایمان دے کر جب تم ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرو گے تو اس کا حال کچھ اور ہوگا, برکت کچھ اور ہوگی. فانکحوہن باذن اہلہن, فرمایا کہ اگر کسی مالک کے پاس لونڈی ہے تو اس سے مالک سے اجازت لے کر اس کے ساتھ نکاح کر لو. اور کیا کرو, وآتوہن اجورہن بالمعروف محسنات, فرمایا کہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کو جو ہے حق مار ان کو بھی دے دو. جہاں بھی بات آتی حق مار, جہاں بھی بات آتی حق مار کی. ٹھیک ہے, کیا کرو؟ فرمایا کہ اس طرح کرو, وآتوہن اجورہن بالمعروف محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان, میں اس طرح کرو کہ اچھے طریقے سے ان کا حق مار دے دو اگر وہ نکاح کرنے والی ہیں. غیر مصافحات, وہ زنا بھی نہ کریں, ولا متخذات اخدان, اور اپنے بوائے فرینڈ بھی نہ بنائیں. ٹھیک ہے جی. ایک تو پوشیدہ آشنا نہ بنائیں لونڈیاں, ٹھیک ہے, یعنی ان کا ایمان والی بھی ہو ان کے ساتھ نکاح کرو. ایک تو اپنے پوشیدہ آشنا بنانے والی نہ ہو اور زنا کرنے والی بھی نہ ہو. ایسی صاف ستھری عورت دیکھ کر لونڈی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لو, آدھا حق مار ان کو دے دو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے, یہ تو رب نے پہلے فرما دیا, فرمایا ولا متخذات اخدان. پوشیدہ آشنا کیا ہوتا ہے؟ ادھر شوہر بھی راضی ہے اور ادھر سے 20 یار بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, موبائل کے اندر سب کے ساتھ رابطہ ہے, سارے وہ باہر والے بھی سارے راضی ہیں, شوہر بھی سارے راضی ہے. اب بتائیں کیا بنے گا ایسی عورت کا؟ اور مظلوم بھی یہی ہے. ٹھیک ہے جی. 8 مارچ کو نکل کے رو بھی یہی رہی ہوتی ہے کہ ہمارے تو آزادی نہیں, ہمیں تو حق نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے جی. خدا کی قسم جتنا حق مجھے بتائیں, یہ ہمارے مسئلے تھوڑی چل رہے ہیں, تو ان کا حق مار چل رہا ہے. سورت نساء جب سے شروع ہوئی ہے آپ دیکھ لیں, پہلا پاؤ آخری پاؤ وہ ختم ہو چکا ہے, اب 5واں سپارہ شروع ہو چکا ہے. سارے مسئلے ان کے آ رہے ہیں کہ حق مار دینا, ان کو ایسے دینا, ان کو ایسے دینا. پیچھے رکوع کے اندر کیا آیا ہے کہ ان کو ایسا ترکہ کے اندر ان کا حصہ اتنا بنتا ہے, ان کا حصہ اتنا بنتا ہے, پھر ان کا حصہ اتنا بنتا ہے. اب آگے جا کے ان کا حق مار شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے فرمایا کہ ایک تو وہ عورتیں جو ہے وہ زنا کرنے والی نہ ہو اور اپنے بوائے فرینڈ بنانے والی نہ ہو. فائزہ احسننا, اگر تمہارے وہ نکاح میں آ چکی ہیں, فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, اگر وہ لونڈیاں اگر زنا کر لے, بے حیائی کر لے, تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, تو پھر جتنا عذاب یعنی جتنی سزا ایک آزاد عورت کو ملنی چاہیے تھی, کتنی ہے؟ 100 کوڑے. عورت اور مرد اگر شادی شدہ ہے تو زنا کر لے تو ان کی تو سزا تھی نا سنسار کرنے کی. اگر کوارے ہیں تو ان کی سزا کتنی ہے؟ 100 کوڑے تھی زانی کی, مرد ہو یا عورتیں ہو. لیکن لونڈی کی جو سزا ہے وہ آدھی ہے, کتنی؟ 50 کوڑے. اب سنسار, آدھا سنسار تو کر نہیں سکتے, ایسا تو ہو نہیں سکتا بھی آدھا بندہ مار دے آدھا زندہ رہے. ٹھیک ہے جی, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آدھا بندہ تو مارا نہیں جا سکتا نا,
ٹھیک ہے. تو اس لیے سزا کیا ہے کہ عورت کی لونڈی کی جو سزا ہے وہ آدھی رکھی گئی ہے. فرمایا کہ اس طریقے سے کر لو کہ جو فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، فرمایا کہ اگر لونڈیوں سے غلطی ہو جائے، بے حیائی ہو جاتی ہے، فحاشی ہو جاتی ہے، زنا ہو جاتا ہے ان سے، تو ان کو آزاد عورت سے آدھا ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے. ذالک لمن خشی العنۃ منکم، فرمایا یہ اس شخص کے لیے لونڈی کی اجازت ہے جو صبر نہیں کر سکتا ہے، جسے بدکاری کا ڈر ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، جس بندے کو پتا ہے کہ میں گناہ کر بیٹھوں گا تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نکاح کر لے. ٹھیک ہے. آج کے دور میں پہلے 25 لاکھ 20 لاکھ اکٹھا کرے، انشاءاللہ طبیعت سیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ہاں، آگے جب جائے گا تو آگے سے وہ 20 ڈیمانڈیں جب سنا ہے. ہمارے گھروں کو جو ہے وہ کسی نے نہیں اجاڑا، ہمارے گھروں کو ہماری ڈیمانڈوں نے اجاڑا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے یہ لونڈی والی رعایت دی گئی ہے کہ آزاد عورت اگر تمہاری ڈیمانڈیں پوری نہیں کر سکتی ہے تو لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو، بچ جاؤ گناہ سے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم کوئی شخص نکاح نہ کرنے پر بھی صبر کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اگر کوئی شخص نکاح نہیں کرنا چاہتا، اسے پتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں گا، تو بے شک نہ کرے. ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، نکاح نہیں کیا. بڑے بڑے بزرگوں نے شادی نہیں کی ہے، ساری زندگی ایسے گزار دی ہے. تو جو بندہ گناہ سے بچ سکتا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اگر نکاح نہ بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے وہ نکاح نہ کرے. فَمَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا کہ اگر تم صبر کر سکو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. رب نے یہ سارے مسئلے بیان کر دیے ہیں. فرمایا اس کے باوجود بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر اس کی مرضی ہے. رب تو ہے وہ اس نے تمہیں بخشنے کے بہانے بنا دیے ہیں. اگر اس طریقے سے چل لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.